نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى احل الله البيع وحرم الربا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیع کسے کہتے ہیں اور سود کسے کہتے ہیں، تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ موجودہ دور میں کچھ لوگوں کو جنہوں نے صحیح سے علم دین کی بنیادی باتیں حاصل نہیں کی، تو وہ آپس میں اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، جس سے عوام کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ لوگ حلال کو حرام، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے۔ بیع کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے میں بیچنے کو، اس کے عوض لینے کو، اور سود کو ویسے تو اس کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، لیکن ان دونوں باتوں میں یہ مشترک بات پائی جاتی ہے، اور جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ ہم مثل چیز ہوں، یعنی دو ایک جیسی چیز، ان میں ایک میں زیادتی کر کے لی جائے، تو یہ سود کہلاتا ہے۔ بیع کے اندر یہ جائز ہے کہ آدمی اپنی چیز ہے وہ اس کی مرضی، وہ جتنی چاہے کی بیچے، اور چاہے تو ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں کو مختلف قیمت کی بھی بیچ سکتا ہے۔ آپ کو بیع اور سود کی دونوں کی مثالیں دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی چیز نقد میں 10 روپے کی اور اگلے مہینے 11 روپے کی اور اگلے 2 مہینے بعد کی قیمت لگائے 12 روپے کی، لیکن تینوں صورتوں میں جو یہ قیمت ہوگی وہ اس چیز کے بدلے ہوگی، تو اس لیے یہ بیع ہے، نہ کہ سود۔ تو اگر اس مدت کی وجہ سے اگر قیمت بڑھ بھی رہی ہے، لیکن یہ قیمت جو ہے یہ چیز کی ہی ہے۔ لیکن اگر اسی صورت میں اگر اس نے ایک متعین کر لیا، مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ میں اگلے مہینے والی لوں گا، یعنی 11 روپے میں، تو اب یہ جب بیع ہو چکی تو اب یہ اس کے اوپر قرض بن گیا، تو اب یہ سوچ کے کہ اب میرے پاس 11 روپے اور اگر میں 2 مہینے بعد دوں گا تو 12 روپے دینے پڑیں گے، یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ اب یہ جو 11 روپے ہیں یہ اس کے اوپر قرض ہو چکا ہے کہ یہ قرض کے بدلے میں ہے۔ تو یہ جو آج کل ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمیں سود اور بیع کا فرق نہیں پتہ۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ تفسیر ابن جریر میں حضرت فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ كَانُوا يَأْكُلُونَ الرِّبَا مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، اس وجہ سے کہ یہ سود کھاتے تھے اہل جاہلیت میں بھی، كَانَ إِذَا حَلَّ مَالُ أَحَدِهِمْ عَلَى غَرِيمِهِ يَقُولُ الْغَرِيمُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ زِدْنِي فِي الْأَجَلِ وَأَزِيدُكَ فِي مَالِكَ، کہ جب وہ اس کا وقت مقرر آتا تھا قرض کا، تو پھر وہ اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ مجھے تھوڑا سی اور مہلت دے دو، میں تمہارے مال میں اضافہ کر دوں گا۔ فَكَانَ يُقَالُ لَهُمَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ هَذَا رِبًا لَا يَحِلُّ، تو یہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو سود ہے، تو فَإِذَا قِيلَ لَهُمَا ذَلِكَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَيْنَا زِدْنَا فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ أَوْ عِنْدَ مَحَلِّ الْمَالِ، تو وہ جواب میں کہتے کہ یہ تو برابر کی بات ہے کہ چاہے ہم شروع بیع کے اندر ہم زیادتی کر دیتے، یہی کہ اگر ہم پہلے سے ہی یہ کہتے کہ بھائی اگر ہم تم 1 مہینے بعد پیسے دو گے تو زیادہ ہوگا، جیسے کہ قسطوں کا کاروبار یا ادھار بیع میں ہوتا ہے، تو یہ والا بات اور وہ والی بات دونوں برابر ہی تھا، یہ کیا کہ ایک چیز حلال ایک چیز حرام، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو منع فرمایا ہے فَكَذَّبَهُمُ اللَّهُ فِي قِيلِهِمْ فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ۔ اس میں تفسیر ابن حاتم میں اس کا جو شان نزول بیان ہی یہ کیا گیا ہے کہ عن سعید بن جبیر فی قول اللہ تعالی ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا فهو الرجل اذا حل ماله على صاحبه فيقول المطلوب للمطالب زدني في الاجل وازيدك على مالك فاذا فعل ذلك قيل لهم هذا ربا قالوا سواء علينا ان زدنا في اول البيع او عند محل المال فهما سواء۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، یہ جامع ترمذی ہے، اور یہ فرماتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم وقد فسر بعض اہل العلم قالوا بیعتین فی بیعۃ ان یقول ابیعک هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسیئة بعشرین ولا يفارقه على احد البیعین فإذا فارقه على احدهما فلا بأس اذا كانت
عقدۃ علی واحد منہما، یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک میں متعین کر دے گا تو صحیح ہے، لیکن اگر متعین کرنے سے پہلے وہ بغیر متعین کرے وہ چلے جائے گا تو پھر یہ ناجائز ہوگا۔ احادیث مبارکہ، اسی طرح مصنف بن ابی شیبہ کی احادیث مبارکہ کے اندر ہیں، جیسے کہ پہلی حدیث یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ ہی بنقد بقدا و نصیحت بقدا ولاکن لا یفترقا الا عن رضن۔ اسی طرح بہت ساری بیع معجل ایک شے ہے جو فقہ حنفی میں جائز ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے جواز کا فتویٰ علماء نے دیا ہے۔ بیع معجل یہ ہے کہ ایک گلاس آپ خریدتے ہیں نقد پر تو یہ 10 روپے کا ہے، اگر ایک مہینے کے بعد پیسہ دیں گے تو 11 روپے کا ہے، اس کا جواز ہے، فقہ حنفی میں جواز ہے، اور اس موضوع پر اس کا جواز ہے، میرے نزدیک یہ حرام ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھا گیا کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے یا نہیں جائز، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ صرف فقہ حنفی میں جائز ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ جائز ہے، اور جائز کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے اور قیاساً بھی یہ ثابت ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو مولانا سیاح الدین کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو چکے ہیں، بہت بڑے عالم، اور وہ اسلامک آئیڈینٹی کونسل کے بھی رکن رہے ہیں۔ ان کا مقالہ ہم نے شائع کیا تھا کہ یہ حرام ہے اور اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، اور انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی قرآن یا حدیث سے، صرف یہ کہا کہ ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ قرض پر کوئی چیز دی جائے تو اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ اس کو دلیل بنا کر بعض لوگوں نے اس کو جواز کا فتویٰ دے دیا، اور وہ چیز اب ہمارے ہاں لکیر کے فقیر جو ہیں وہ اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک مسعود ہے، اور ابھی کراچی میں باقاعدہ حیات ہیں الحمدللہ۔ تو مولانا سیاح دلیل میں دو علماء کے نام پیش کر رہے ہیں، اور لیکن انہوں نے بھی کوئی قرآن حدیث سے اس کا حرام ہونا ثابت نہیں کیا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے ان کی لکیر کے فقیر کے طور پر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور پھر یہی بات علماء امت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ لکیر کے فقیر کے طور پر بغیر کسی دلیل کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن حدیث اجماع قیاس سے یہ ثابت ہے۔ اور دوسری بات کہ ایک طرف فرما رہے ہیں کہ میں فقی نہیں ہوں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں فقی نہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک، اور میرے نزدیک ہی یہ فتویٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث اور اجماع کے پیچھے چل کر اپنی عاقبت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین۔